آج کی وقت کل آپ کو ضرور صحت دے گی، اور آج کا کمفرٹ زون اور آج کی سواری کل آپ کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگی۔ ہم آپ سے ہمیشہ ڈیفرنٹ ٹاپک پہ کنٹینٹ کی صورت میں اپنا نالج شیئر کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اور اس معاشرے کے اندر تبدیلی ہے۔ لیکن اس تبدیلی سے پہلے جو بات ہم یہاں آپ کو بول رہے ہیں، اس سے پہلے ہم خود امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے آ کر کے اس کنٹینٹ کو شیئر کرتے ہیں۔ اگر ہم خود امپلیمنٹ نہیں کریں گے، جسٹ شیئرنگ کریں گے، تو آپ لوگ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم میں ہمارے اس کنٹری میں اپروکسیمیٹلی مور دین 84% لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ بیماریوں کا شکار ہے، ڈفرینٹ ڈیزیزز کو فیس کر رہے ہیں۔ کسی کا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، کسی کا شوگر کا ہے، ذیابیطس کا ہے، اور کسی کا کینسر کا ہے، کسی کا گردوں کا ہے، کسی کا سٹامک کا ہے، کسی کا پھیپھڑوں کا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سکن کی بیماریوں میں اس ٹائم مبتلا ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو پیرالائز ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اس ٹائم چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو ویکنس بہت زیادہ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی آئی سائٹ بہت ویک ہے، کچھ سننے سے قاصر ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے بال جھڑ گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی سکن لٹک گئی ہے۔ ہم یہ بیماریوں کا کیوں بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک بیماری کا شکار ضرور ہوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کیا کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ روزانہ کی واک ہی آپ کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ واک کریں گے، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ چلیں گے، میکسیمم چلیں گے، تو یقین جانیے آپ بیماریوں سے دور ہو جائیں گے، بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ ہمیں بیماریاں تب لپیٹتی ہیں جب ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ امیون سسٹم کیا ہے؟ یہ قوت مدافعت ہے۔ اگر آپ کی قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے تو آپ یقین کریں بیماریاں آپ پہ حملہ کر دیتی ہیں۔ ہم کئی سال سے جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ واک کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرم آپ پہ بھی ہو، آپ بھی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، روزانہ صبح اٹھنا ہے یا شام کو جب آپ کے پاس ٹائم ہو، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر کے صرف 30 سے 35 منٹ کی، 35 سے 40 منٹ کی، 40 سے 45 منٹ کی ایکسرسائز کر لیا کریں۔ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، واک کر لیا کریں۔ واک ان کے لیے ہم بول رہے ہیں جو کمفرٹ زون میں ہے بہت زیادہ، جن کو ایکسرسائز کا طریقہ نہیں آتا، جن کو ایکسرسائز کرنے نہیں آتا، جن کو ایکسرسائز کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے۔ بٹ چلنے کے لیے تو گراؤنڈ ہے، چلنے کے لیے تو روڈ بھی ہیں، چلنے کے لیے تو آپ کے ایریا میں بہت ساری زمین ہے جہاں آپ چل سکتے ہیں، چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مارکیٹ میں کچھ بھی لینا ہو، کچھ سودا صرف لینا ہو، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ بائک پہ جاتے ہیں، گاڑی پہ جاتے ہیں۔ نہیں، اب آپ نے گاڑی کو سائڈ پہ کھڑا کر دینا ہے۔ آپ کے جو ایریا کے قریبی کام ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے پیدل جا کر کے کرنے ہیں۔ آپ یقین جانیے، آپ پیدل چلیں گے، آپ اپنی صحت میں نکھار دیکھیے گا۔ آپ کو پیاس بھی لگے گی، آپ کی ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی پوری ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ویکنیسز کا پرابلم ہے، کہتے ہیں کہ کمزوری ہو چکی ہے، ان کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ چلیں گے، پٹھے مضبوط ہوں گے، روزانہ چلیں گے، شوگر نہیں ہوگا، روزانہ چلیں گے، پہلے سے زیادہ ایفیشینٹ ہو جائیں گے، روزانہ چلیں گے، پہلے سے زیادہ چست ہو جائیں گے، روزانہ چلیں گے، پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ورنہ آلس، سستی، لیزینس جو ہے وہ آپ کو مزید بیماریوں میں مبتلا کر دے گی۔ جب آپ روزانہ کے حساب سے واک کریں گے 30 to 35 منٹ، تو چلنا کیسے ہے؟ تیز سے چلنا ہے، سلو نہیں چلنا، تیز سے چلنا ہے۔ تیز چلیں گے تو آپ کا جسم ہمیشہ جو ہے نا تندرست بھی رہے گا، اور آپ اپنی ایج سے بھی چھوٹے نظر آئیں گے۔ اور جب آپ تیز سے چلیں گے، آپ کو پانی کی پیاس لگے گی، پانی زیادہ پیئیں گے، ڈی ہائیڈریشن کی کمی دور ہو جائے گی، پانی کی کمی دور ہو جائے گی، آپ کی سکن بیٹر ہو جائے گی، آپ کی باڈی چست اور تندرست ہو جائے گی۔ کچھ نہیں کرنا، واک کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا، واک کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، واک کرنی ہے۔ جب واک آپ کی زندگی کی ہیبٹ بن جائے گی، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے ڈسپلن جو ہے اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے۔ آج ہم سے وعدہ کیجیے، آپ روزانہ کے حساب سے واک کریں گے۔ مارننگ میں ٹائم ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، نماز کے بعد نکل جائیے واک کے لیے۔ اگر ایوننگ میں ٹائم ہے تو ایوننگ میں چلے جائیے۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ ایسا بولیں کہ ہمارا تو کاروبار اس طرح کا ہے کہ ہم تو پورا دن حرکت کرتے رہتے ہیں، موومنٹ کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ واک کرنے کے لیے بھی نیت چاہیے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز سے پہلے نیت ہوتی ہے۔ جب آپ نیت کرتے ہیں تو وہ توجہ ہوتی ہے۔ جب نیت کے بعد آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ واک کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ٹائم نکالیں، نیت کر کے جائیں۔ پھر آپ کا جو مائنڈ ہے آپ کی باڈی کو اس ٹائم میں میسیج دے گا کہ یہ بندہ یا بندی واک کے لیے نکلے ہیں، تو اس کو فٹنس چاہیے، اس کو لیزینس چاہیے، اس کو ایکٹیونیس چاہیے۔ پھر وہ جسم آپ کو چستی بھی دے گا، تندرستی بھی دے گا، آپ کو ایکٹیو بھی کر دے گا، اور آپ کو ایفیشنسی بھی دے گا۔ اگر آپ کے پاس مارننگ میں ٹائم نہیں ہے تو ایوننگ میں چلے جائیے اپنے گھر کے ساتھ میں۔ ایون کہ اگر آپ کی گھر کے ساتھ میں کوئی گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، کوئی روڈ ہے، وہاں چلے جائیے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے کہ جب آپ واک کر رہے ہو تو واک کرنے کے دوران میں آپ اپنے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب جسٹ یو آر گوئنگ فار اے واک، دین اٹ از اے ٹائم کہ آپ اپنے ساتھ سیلف کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں،
اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، تب آپ واک پہ اکیلے جائیں، کسی کو ساتھ لے کر کے مت جائیے، ورنہ پھر وہ باتوں میں آپ کا جو واک کا پیشن ہے، جو مشن ہے، جو ڈسپلن ہے، وہ اس ٹائم میں قائم نہیں رہے گا، آپ اور دنیاوی باتوں میں الجھ جائیں گے۔ اپنے اوپر فوکس کیجئے، اپنی واک کیجئے، واک کو زندگی کا حصہ بنائیے، واک کے ساتھ اٹیچ ہو جائیے، واک کو فرض کر لیجئے، صحت کی گارنٹی انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔